درس قرآن کے حوالے سے مولانا کی رہنمائی اور اس پہ آپ حضرات کے یہ سوالات کا سلسلہ یہاں جاری تھا. اس کے بعد میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ درس حدیث کے بارے میں مولانا رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند باتیں درس حدیث کے تعلق سے. سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ حدیث کے انتخاب کا. ہم کس حدیث کا انتخاب کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کس موضوع پر ضرورت ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نصاب کا ایک حصہ ہے، اس لحاظ سے بھی ہم اس کا انتخاب کریں گے. احادیث کے انتخاب کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم مستند اور صحیح حدیث کا انتخاب کریں. قرآن میں یہ مسئلہ نہیں، کیونکہ قرآن تو پورا کا پورا متواتر ہے، وہ تو ایک دم سے قطعی الثبوت ہے. لیکن احادیث کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ احادیث جو ہمارے سامنے موجود ہیں، احادیث کے مجموعے موجود ہیں، اس میں مستند احادیث بھی ہیں، غیر مستند احادیث بھی ہیں، صحیح احادیث بھی ہیں، ضعیف احادیث بھی ہیں. تو جب ہم حدیث کی حیثیت سے کسی بات کو پیش کرتے ہیں تو اس کا بڑا نازک معاملہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ من کذب علی متعمدا فقد تبوأ مقعدہ من النار. میری جانب اگر کسی نے جان بوجھ کے جھوٹ بات منسوب کی تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. کسی بات کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا یہ ایک بڑی بات ہے. جب تک اطمینان نہ ہو جائے ہر پہلو سے کہ یہ مستند حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، حدیث کی حیثیت سے اسے پیش ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں سب سے زیادہ اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ درس حدیث کے لیے جس حدیث کا ہم انتخاب کر رہے ہیں وہ حدیث کیا ہو، صحیح ہو اور مستند ہو. اب آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ صحت اور استناد کے لحاظ سے احادیث کی درجہ بندی کی گئی. سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ اور سب سے زیادہ صحیح حدیث کون سی ہے؟ جو بخاری مسلم دونوں میں ہو. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں متفق علیہ. متفق علیہ احادیث ان احادیث کو کہا جاتا ہے جو بخاری میں بھی موجود ہیں اور مسلم میں بھی موجود ہیں. اس کے بعد دوسرا درجہ اس حدیث کا ہے جو بخاری میں ہے مسلم میں نہیں ہے. تیسرا درجہ اس حدیث کا ہے جو مسلم میں ہے بخاری میں نہیں ہے. چوتھا درجہ اس حدیث کا ہے جو دونوں کے شرط کے مطابق ہے لیکن دونوں میں سے کسی میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو معیار مقرر کیا ہے دونوں کے معیار پر وہ پوری اترتی ہے. اس کے بعد پانچواں درجہ وہ ہے جو صرف بخاری کے معیار کے مطابق ہو. چھٹا درجہ وہ ہے جو صرف مسلم کے معیار کے مطابق ہو. اور ساتواں درجہ ہے کہ اگرچہ ان دونوں کے معیار کے مطابق نہیں لیکن صحیح ہے. ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے حدیث کی صحت کے لیے جو کم سے کم درجہ ہے وہ اپنے سامنے نہیں رکھا، اعلیٰ درجہ سامنے رکھا. حدیث ایک صحیح ہو سکتی ہے لیکن ان کے معیار کی نہیں. اور امام بخاری نے اس کی صراحت کی ہے کہ بہت سی حدیثیں صحیح ہیں، میں نے اس مجموعے میں نہیں رکھا ہے اس لیے کہ میں نے ایک مختصر اور جامع مجموعہ تیار کیا ہے جس سے آسانی سے لوگ استفادہ کر سکیں، جس سے آسانی سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. اب تو بہت آسانی ہو گئی ہے. صحیح احادیث کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے بہت سے مجموعے آ گئے ہیں، تحقیقات آ گئی ہیں. آپ آسانی کے ساتھ اپنے موبائل میں اس ایپ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ شیخ البانی نے تیار کیا. صحیح حدیثوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، ضعیف حدیثوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. آپ اس کی مدد سے فوراً دیکھ سکتے ہیں. ابھی ایک کام ہوا ہے، ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی صاحب نے وہ کام کیا ہے. اچھا، ان کا تعلق بلریا گنج اعظم گڑھ سے ہے. وہ ایک نو مسلم ہے
اور سن 56-58 کی بات ہے، شبلی کالج میں پڑھتے تھے، انٹر میں مسلمان ہوئے وہ جماعت اسلامی کے افراد کے زیر اثر، اور اس کے بعد پھر ان کو تعلیم کے لیے ککرالہ بھیجا گیا، پھر وہاں سے جامعہ دارالسلام عمر آباد گئے، وہاں سے مدینہ یونیورسٹی پہنچ گئے، وہاں جا کے انہوں نے گریجویشن کیا، پھر مکہ یونیورسٹی گئے، وہاں سے انہوں نے ایم اے کیا، پھر مصر چلے گئے، وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، لوٹ کے آئے، سعودی عرب میں سروس کیا، وہاں کی شہریت بھی مل گئی، مدینہ یونیورسٹی میں پروفیسر حدیث کے ہو گئے، پھر فیکلٹی کے ڈین بھی ہو گئے، وہاں مدینہ ہی میں سکونت پذیر ہے وہ۔ انہوں نے 15-20 سال کی محنت سے مجموعہ تیار کیا، موسوعۃ الاحادیث صحیحہ، صحیح احادیث کا انسائکلوپیڈیا، 12 جلدوں میں وہ کتاب چھپ گئی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے اردو ترجمہ بھی آ جائے کچھ دنوں۔ ایک موضوع سے متعلق جتنی صحیح حدیث کہیں بھی ہوں، بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، ترمذی میں ہو، ابو داؤد میں ہو، کسی بھی مجموع میں ہو، سب کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے وہ ایک انسائکلوپیڈیا تیار کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آن لائن بھی آ جائے اور اس سے اور زیادہ سہولت ہو جائے۔ تو یہ اولین مرحلہ ہے کہ جس حدیث کا ہم انتخاب کریں وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے، مستند ہونی چاہیے، معتبر جو کتابیں ہیں ان کے حوالے سے اس حدیث کو ہمیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اس حدیث کی شرح کے لیے جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ریاض الصالحین کی شرح ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ اسی طرح سے بہت سے مجموعے ہیں جو ہمارے تحریکی علماء نے تیار کیے ہیں، مولانا جلیل حسن ندوی صاحب کے بھی مجموعے ہیں، مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا بھی مجموعہ ہے، اس کے علاوہ دیگر علماء نے بھی تیار کیا، مولانا منظور نعمانی صاحب کا معارف الحدیث ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جس میں احادیث کی شرح مولانا فاروق خان صاحب نے تیار کیا ہے، وہ کلام نبوت کے نام سے، وہ بھی ایک اچھا مجموعہ ہے۔ تو جو شرحیں ہیں اور جو لوگ عربی شرحوں کو دیکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے تو بہت بڑا ذخیرہ ہے، عربی شرحیں تو بہت زبردست ہیں، کئی جلدوں میں ہیں وہ۔ تو جو اہم اس کے ریفرنس ہیں شرح کے، اس کی طرف ہمیں مراجعہ کرنا چاہیے اور اس کی روشنی میں ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حدیث کی ایک مختصر شرح ہے ترجمے کے بعد، اس کے بعد اسے بیان کریں لوگوں کے سامنے، اور اس میں ایک بات کا اور خیال کرنا چاہیے کہ راوی کے حالات بھی بیان کر دیں، اس کا جو صحابی ہیں جن سے وہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اگر ہیں، کوئی بھی ہو، اس صحابی کا تھوڑا سا تذکرہ بھی ہو جائے، اور اس حدیث کا اگر کوئی خاص پس منظر ہے، جیسے آیات میں ہم شان نزول کا لحاظ کرتے ہیں، تو اسی طرح سے احادیث میں بھی پس منظر کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پس منظر میں یہ بات کہی ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک حدیث ہے، المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، میت پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والے جب اس پہ روتے ہیں۔ اب آپ غور کیجیے تو عجیب بات معلوم ہوتی ہے، وہ بیچارہ تو چلا گیا دنیا سے، یہ لوگ جو ہے نوحہ کر رہے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے، اب اس کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، یہ تو عجیب بات ہوگی نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مخصوص واقعہ ہے اور میت پہ گھر کے لوگ رو رہے تھے، آپ نے کہا کہ یہ لوگ یہاں رو رہے ہیں، میت پہ عذاب ہو رہا ہے، یعنی ان کو دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، تو دعا کرنے کے بجائے یہ رو رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، تو اسے سمجھنے میں آسانی ہوتی کہ بھائی یہ کس پس منظر کی بات ہے اور اس کا موقع محل کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو جب ہم شروع احادیث دیکھتے ہیں، سیرت کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس بات کا کیا پس منظر ہے، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ کوئی خاص پس منظر ہو تو اسے بیان کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اس میں بھی جس طرح سے آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ما یستفاد من الحدیث، کہ اس حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اور ہمارے ان حالات میں اس کے ذریعے سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے۔ تو اس پہلو سے بھی آپ دیکھیں، تدبر حدیث کے نام سے ایک ترجمہ مولانا لقمان ندوی صاحب کی کتاب کا
مرکزی مکتبہ سے شائع ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تو اسی لحاظ سے سب باتیں ہیں۔ اس میں حدیث کا متن ہے، اس کے بعد راوی کا تعارف ہے، اس کے بعد اس کا حوالہ ہے، کہاں سے ہے یہ، اس کا ترجمہ ہے، اس کی تشریح ہے، اور آخر میں چند پوائنٹس ہیں کہ اس سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے، اور موجودہ حالات میں ہم کس طرح سے اس کا انتباہ کر سکتے ہیں۔ جی، تدبر حدیث کے نام سے رضی الاسلام صاحب نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ہاں، اسی انداز سے وہ بھی ہے۔ اور مولانا مودودی صاحب کی بھی جو آپ دیکھیے، جیسے تفہیم الاحادیث ہے یا کتاب الصیام ہے، بہت زبردست ہے کہ کس طرح سے ان احادیث کی تشریح اور اس کی تطبیق اور اس سے کیا کیا ملتا ہے، تو اس سے ایک رہنمائی ملتی ہے کہ کس طرح سے ہمیں حدیث کی شرح کرنی چاہیے، اس کا درس بیان کرنا چاہیے۔ تو ان سب چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں اپنے درس حدیث کو مرتب کرنا چاہیے، اس کو تیار کرنا چاہیے اور اسے پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کی تعداد جو ہے بتانا مشکل ہے، لیکن اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے، ان کتابوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو جو ہے دھیرے دھیرے وہ سب چیزیں سامنے آئیں گی۔ اچھا، حدیث کی کاؤنٹنگ بھی کئی لحاظ سے کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے امام بخاری کے بارے میں کہ لاکھوں احادیث سے انہوں نے انتخاب کیا۔ اچھا، لاکھوں احادیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث اگر 20 سند سے ان کو ملی ہے تو اس کو 20 کاؤنٹ کرتے ہیں۔ متن ایک ہے، حدیث میں دو حصہ ہوتا ہے، ایک متن حدیث ہے جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ متن ہے، اور راویوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو سند کہتے ہیں۔ ان فلان ان فلان ان فلان ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سلسلہ ہے اس کو سند کہتے ہیں۔ تو ایک ہی متن کئی سندوں سے مل سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ بڑی محنت کرتے تھے کہ اگر 10 سند سے مل جائے گا تو اور زیادہ اس کے اندر تقویت ہو جائے گی، 15 سے ملے گا تو اور زیادہ تو وہ سفر کرتے تھے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ سندیں اکٹھا کرتے تھے۔ تو 20 سند سے ایک ہی متن اگر ہے تو اس کو 20 کاؤنٹ کرتے تھے، اس لیے تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کو آپ صرف متن کے لحاظ سے دیکھیں گے تو تعداد کم ہوتی ہے۔ ابھی ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب کے پیش نظر یہ ہے کہ انہوں نے جو اکٹھا کیا ہے تو تکرار وغیرہ کو نکال کے صرف جو متن صحیح ہے اس کو ایک الگ مجموعے میں ایک جلد میں لے کر پیش کر دیں۔ متن صحیح احادیث کا متن ایک جگہ آ جائے بس۔ مولانا، فہم قرآن کے تعلق سے تو تحریک حلقے میں تفہیم القرآن ہمارے لیے ایک اور بھی ذخائر ہیں، لیکن حدیث کے ذخیروں میں سے آپ کون سے ذخیرے، مطلب تشریح کے ساتھ جس کو بولیں شرح کے ساتھ، جس کو ایک بیلنس ہم سمجھ سکتے ہیں، پورے ذخیرے کو نہ جاتے ہوئے ایک عام تحریکی فرد اس کو فالو کرے، وہ کون سا مطلب آپ تجویز کریں گے؟ اس سلسلے میں ایک مختصر اور جامع اور مستند جو مجموعہ ہے وہ ریاض الصالحین ہے۔ ریاض الصالحین بہترین کلیکشن ہے اور مستند احادیث حوالے کے ساتھ، اور اس کی خوبی یہ بھی ہے، خاص طور سے درس دینے والوں کو اس سے بڑی مدد ملے گی کہ ریاض الصالحین میں وہ جیسے کوئی عنوان جب قائم کرتے ہیں، مان لیجئے کہ انہوں نے کتاب الاستغفار کا عنوان قائم کیا تو پہلے کچھ آیات کا ذکر کرتے ہیں اس سے متعلق، اس کے بعد پھر احادیث ذکر کرتے ہیں، تو آپ کو آیت بھی ملے گی وہاں اور آپ کو احادیث بھی ملیں گی۔ فضائل قرآن کا عنوان ہے تو اس میں آیات کا بھی ذکر آئے گا شروع میں، اس کے بعد پھر احادیث کا ذکر آئے گا۔ تو ریاض الصالحین ایک بہترین مجموعہ ہے اور بڑی مستند احادیث اس میں ہیں، اور ریاض الصالحین کی اردو میں شرح بھی آ گئی ہیں، تو اس کو اگر سامنے رکھیں تو کافی جو ہے مددگار اور معاون وہ چیز ثابت ہو۔ باقی تحریکی حلقے میں جتنی چیزیں وہ سامنے رکھیں، کلام نبوت ہو، تفہیم الحدیث ہو، اس کے علاوہ راہ عمل ہے، راہ نجات ہے، ارے سفینہ نجات ہے، زاد راہ ہے، انتخاب حدیث ہے، بہت سی چیزیں آئی ہیں، لیکن ریاض الصالحین کو اپنے لیے ایک بہترین مرجع بنا سکتے ہیں۔ مولانا، ایک دلچسپ بات بتاؤں آپ کو میں، یہ جو تبلیغی نصاب ہے، تبلیغی نصاب جو ہے یہ ہر جگہ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ بھی کئی زبانوں میں ہے لیکن عربی میں ترجمہ نہیں ہے،
اور عرب حلقے میں جہاں تبلیغی جماعت کا کام ہوتا ہے ریاض الصالحین پڑھی جاتی ہے، وہاں تبلیغی نصاب نہیں پڑھا جاتا جی۔ یہ مولانا ہمارے نہیں چلیے آپ بتائیے۔ سوال سن سکتے ہیں؟ ہمارے تحریکی حلقوں میں جنرلی دروس قرآن کا ایک لمبا سلسلہ مسلسل چلتے رہتا ہے، تو درس حدیث کی فریکوینسی پریفریبل زیادہ بہتر کیا ہے؟ مطلب یعنی کتنے درس قرآن کے بعد کتنے ایک درس حدیث والا ایک بہتر کیا ہے؟ اب اس کی متعین جو ہے تعداد تو نہیں بتائی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جیسے ہم اپنے پروگرام میں درس قرآن کا جز رکھتے ہیں، درس حدیث کا بھی رکھیں، اور اگر کہیں ہمارا حلقہ ہے ماہانہ وہاں دروس ہوتے ہیں، تو اگر 10 درس قرآن مہینے میں ہوتا ہے تو کم سے کم 5 درس حدیث بھی ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی ایسی متعین بات نہیں ہے، لیکن اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ تبلیغی نصاب کا جہاں تک تعلق ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو بہت سے ضعیف احادیث بھی آ گئی ہیں، کچھ موضوع احادیث بھی آ سکے۔ منتخب احادیث کا معاملہ تھوڑا اس سے بہتر ہے، اور اس میں حوالے بھی ہیں اور مستند احادیث بھی پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور نیچے جو ہے اس کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے، تو اس ریفرنس کے حوالے سے اگر کہیں اطمینان ہے تو وہاں سے لے کر کے حدیث بیان کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جی مولانا، کیا مطلب کہیں ایسا بھی ہے کہ کتاب تو ہے اور مطلب حدیث ضعیف ہے اور اس کے آگے بخاری مسلم اس طریقے سے لکھا ہوا ہے؟ مطلب آپ کے نظروں سے کوئی ایسی چیز گزری ہے؟ مطلب جیسا ہم گمراہ نہ ہو جائے، جیسا بہت ساری کتابیں رہتی، اب میں بھی کیا ہو سکتا وہ حدیث ضعیف ہوں گی لیکن اس کے آگے راوی لکھنے والوں نے لکھ دی کہ بخاری ہے مسلم ہے، اکثر بہت سارے نصاب میں ہے ایسا، تو کیا مطلب ایسا ہے کیا واقعی؟ ہاں دیکھیے، بخاری اور مسلم میں تو ان لوگوں نے بڑا اہتمام کیا کہ ہم صرف صحیح حدیث کو ہی درج کریں گے، اور بڑی محنت سے تیار کیا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو 16-17 سال میں مرتب کیا، اور پورے اطمینان کے بعد ہی کسی حدیث کو لکھتے تھے۔ تو جہاں تک متفق علیہ احادیث ہیں جو بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں، جیسے وہ کتاب ہے نا اللؤلؤ والمرجان فی متفق علیہ الشیخان، متفق علیہ حدیثوں کو اکٹھا کر دیا، تو اس کے بارے میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ملتی کہ وہاں کوئی کمزور چیز ہے۔ اس کے علاوہ بخاری کی کچھ احادیث پر بعض محدثین نے، ناقدین حدیث نے کلام کیا ہے، اور اس میں کچھ کمزوری ہے تو کچھ وہ واضح کیا ہے، اور مسلم کی کچھ احادیث پر بھی اس طرح سے کلام کیا ہے، لیکن ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، اور اس کے بارے میں محققین نے تفصیل سے لکھا بھی ہے۔ تو یہ بڑی ایک علمی بحث ہے کہ بخاری مسلم میں بھی ضعیف حدیث ہے یا نہیں ہے، اس باریکی میں ہم کو نہیں جانا چاہیے، لیکن عام طور سے بخاری اور مسلم میں صحیح احادیث کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ریاض الصالحین کی مثال دی، تو یہ کلیکشن ہے، ان کتابوں کو سامنے رکھ کر کے جو صحیح اور مستند حدیث ہیں ان کو اس میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ اختلاف ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے، بعض محققین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور بعض نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ ایک علمی بحث ہے، اور بہت زیادہ درس میں ہم علمی بحثوں میں نہیں جا سکتے، تو ہمیں جن پر اطمینان ہو سب لوگوں کا ان چیزوں کو پیش کرنا چاہیے۔ میں شاید آپ میرا سوال سمجھے نہیں، میں اور کلیئر کر دیتی اس کو، کہ میں یہ بولنا چاہ رہی تھی جیسا تبلیغی نصاب کی بات آئی تو اکثر فضائل اعمال وغیرہ رہتا معذرت کے ساتھ، تو کیا وہ فضائل اعمال میں بھی کچھ ایسی احادیث ہے کہ جو ضعیف ہے لیکن وہاں مطلب قوس میں لکھا ہوا ہے کہ بخاری ہے اور مسلم ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی بس۔ جی جی، فضائل اعمال جو کتاب ہے وہ مراد ہے؟ اچھا اچھا، جی جی جی، نہیں اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حدیث ضعیف ہے اور آگے بخاری اور مسلم کا حوالہ بھی دیا ہے، تو عام طور سے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بخاری مسلم میں ضعیف حدیث ہو، لیکن بعض احادیث ایسی ہیں جو بخاری مسلم میں ہیں
اور ان کے اوپر اس طرح سے نقد اور تنقید بھی کی گئی ہے، تو اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ اور اس بات کا امکان تو نہیں ہے کہ غلط حوالہ دیا گیا ہوگا بخاری مسلم کا، اس کا تو امکان نہیں ہے نا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا نا کہ بخاری کی بعض احادیث پر تنقید کی گئی ہے، مسلم کی بعض احادیث پہ تنقید کی گئی ہے، تو وہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے۔ مولانا جیسا آپ نے بتایا کہ مولانا البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف احادیث کو الگ کیا، موضوع احادیث کو الگ کیا، تو ہم یہ مان کے چلیں کہ بھئی جو فائنل اتھارٹی ہے حدیث کے سلسلے میں وہ صرف اور صرف مولانا البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عصر حاضر میں حدیث کی تحقیق پر شیخ البانی نے بڑا کام کیا، بڑا زبردست کام کیا انہوں نے، اور اس پر بہت سی کتابیں ان کی آئیں۔ انہی کتابوں میں سے ایک یہ ہے جو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، یعنی صحیح حدیثوں کو کئی ویلوم میں اکٹھا کر دیا اور ضعیف حدیثوں کو کئی ویلوم میں اکٹھا کر دیا۔ لیکن وہ بھی ایک محقق ہیں، ان کی تحقیق سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور بہت سے لوگوں نے کیا بھی ہے، تو اس کو فائنل اتھارٹی نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن مدد جو ہے ان کی تحقیق سے لی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ سے سوال ہے۔ مولانا یہ ابن کثیر کی تفسیر میں اکثر لکھا ہوا آتا ہے کہ یہ پورا بیان کرتے ہیں حدیث، اس کے بعد لکھا ہوا رہتا ہے کہ کمزور حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، تو پھر ہم وہ بیان کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ابن کثیر نے جن احادیث کے بارے میں یہ صراحت کر دی ہو کہ یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اور ابن کثیر کے بارے میں یہ بات کہی بھی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز انہوں نے ذکر کی ہے تو اس کی حقیقت واضح کر دی تاکہ لوگ اس سے احتیاط کریں۔ السلام علیکم۔ یہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ معروف کے سلسلے میں ضعیف حدیثیں بھی بیان کر سکتے ہیں، یہ دھارنا ہے سمجھو عام دینی طبقے میں، تو یہ کتنی نقصان دہ ہے کہ اللہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ فضائل کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے فرض سے کوتاہی ہوتی، تو ضعیف حدیثوں کو معروف کے سلسلے میں اگر معروف بات ہے، کوئی اچھی بات ہے، تو ضعیف حدیث کو بھی پیش کرو، ایسا چلن ہے عام طور پہ، تو یہ کتنا نقصان دہ ہے دین کے اندر؟ آپ کا جو سوال ہے وہ شاید اس چیز سے متعلق ہے کہ کیا فضائل کے سلسلے میں ضعیف حدیثوں کو بیان کیا جا سکتا ہے، یہ مسئلہ ایک آتا ہے۔ دیکھیے ایک تو مسائل ہے اور ایک فضائل ہے، یعنی کسی حکم کی فضیلت کے لیے کوئی بات آئی ہو، تو اس میں دو نقطہ نظر پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فضائل اعمال کے سلسلے میں کمزور حدیث کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں۔ بعض لوگوں نے تو باقاعدہ اس کی صراحت کی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ قرآن کی طرف سے بے رغبت ہو رہے ہیں، تو قرآن کی صورتوں کی فضیلت کے سلسلے میں ہم نے حدیثیں گڑھ کے بیان کر دیں تاکہ لوگ قرآن کی طرف آئیں، باقاعدہ اس کی صراحت بھی کی۔ دیکھیے میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ کسی بات کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا یہ خود ایک بہت نازک مسئلہ ہے، چاہے وہ مسائل سے متعلق ہو چاہے وہ فضائل سے متعلق ہو۔ اللہ کے رسول کی طرف کسی بات کو ہم اسی وقت منسوب کریں گے جب اس کو مستند ہونے پر پورا اطمینان اور شرح صدر ہو جائے۔ تو یہ بات کمزور ہے کہ فضائل کے سلسلے میں ضعیف حدیثوں سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ صحیح حدیثیں کافی ہیں فضائل کے لیے بھی اور مسائل کے لیے بھی، اس لیے ضعیف حدیث کو ہمیں کبھی نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی طرف ہم وہی بات منسوب کریں گے جس کے انتصاب کے بارے میں ہم کو اطمینان ہو جائے اور محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہو۔ اس لیے ضعیف اور موضوع حدیث کے قریب کسی بھی موضوع سے متعلق ہو ہمیں نہیں جانا چاہیے۔